بیوی کی دعا سے شوہر کو صحیح فرماتا ہے، لیکن ناشکری بیویوں سے نہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا معراج کی رات میں۔ صحابہ سے صحابیات اس وقت جو موجود تھیں حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرن العشیر، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں، ناشکری۔ اور حضور نے یہ لفظ بھی بتا دیا حدیث پاک میں کہ زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر اچھا کرتا ہے، کبھی اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا تو وہ پورے کاموں کو یوں کہہ دیتی ہے کب تم نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ یہ جملہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ تو عادت سی بنی ہوئی ہے گھروں میں۔ میری بہنیں، عزت مآب خواتین، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو۔ تمہاری زبان جو اس طرح سے بے لگام ہے آج، یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے شوہر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمہارا جوڑا لکھ دیا ہے، صبر کر لے جاؤ، بہت بڑا تمہارے لیے اجر ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج تمہارا شوہر جیسا بھی ہوگا فرعون تو نہیں ہوگا، بالکل نہیں، فرعون تو نہیں ہوگا۔ فرعون حضرت آسیہ کو سلاتا تھا اور ان کی ہتھیلیوں میں میخ مارتا تھا، کیلیں ٹھوکتا تھا، اور پھر ان کے سر کی چوٹی کے بال سے چھت کو لٹکا دیتا تھا۔ دن بھر وہ بالوں سے لٹکی رہتی تھی۔ اس قدر ظلم کرتا تھا سیدہ آسیہ پر، کس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا اس نے، مار کر کے ٹکڑے کر کے شہید کیا سیدہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسیہ کو میں نے جنت کے سب سے بلند مقام میں دیکھا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی شب جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ سے تیز خوشبو آئی، پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیوی آسیہ کی کنگھا کرنے والی جو خاتون تھی اس کے ہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے حضرت آسیہ کے بالوں میں جو کنگھا کرنے والی خادمہ تھی یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے۔ پھر حضرت آسیہ کا حال کیا ہوگا؟ صبر کی وجہ سے وہ اجر دیا گیا۔ بہرحال حضرت بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کی نیک وفا شعار خاتون یہ بھی ایسی صابرات تھیں، چھوڑ کر بھاگی نہیں، اس حالت میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہی، خدمت کرتی رہی۔ جیسے بھی ہیں آج گوشت کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی، ہے میرے شوہر، میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں۔ لیکن علاج کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتی تھی۔ ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہے تھے میرے پاس، ہر چیز کا علاج ہے، یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں، پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں، ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس؟ اس حکیم نے کہا بالکل ہو جائے گا، چٹکی میں علاج کروں گا۔ در حقیقت وہ ابلیس تھا، شیطان مردود تھا، اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کہا اے خاتون تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا، اجرت کیا لوگے؟ کہا اجرت میری کچھ بھی نہیں ہے، معاوضہ بس اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے، وہ مجھے اتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں۔ عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، اندھا دھند، جیسے آج بھی بچوں کی محبت میں عورتیں بہک جاتی ہیں، ارے کہیں سے تو علاج ہو جائے، میرا بچہ بچ جائے۔ یہ نہیں ہے ایمان، میرا شوہر بچ جائے، میں کچھ بھی کر لوں، چاہے مندر جانا پڑے، چاہے کہیں مجھے سر ٹیکنا پڑے، میرا بچہ بچ جائے۔ نہیں، کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتے ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو؟ یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ یہاں تمہاری آزمائش ہے، یہاں تمہارا امتحان ہے، اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی، حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے، نہ کرو جب تک ہو سکے۔ بیماری کس نے دی تمہیں؟ اللہ نے، اور شفا کون دے گا؟ اللہ۔ یہ عقیدہ بس کافی ہے، مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی، اور شفا بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ اس عقیدے پر قائم رہو بس،
हजरत बीबी रहमत गलत जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन अनजाने में, और उन्हें अपने शोहर की मोहब्बत थी। उनको ख्याल भी नहीं आया कि क्या गुमराह करने की बात किया है, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। दौड़ती दौड़ती आई, अपने शोहर से कह दिया अब आपका इलाज हो जाएगा, अब घबराइए मत, मैंने अच्छा डॉक्टर तलाश लिया है, अच्छा हकीम मिल गया है। कहा क्या, कहां से हकीम मिला? कहा बाजार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छे हकीम हैं। कहा उजरत तुम कहां से दोगी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कहा नहीं, वो उजरत भी नहीं लेंगे। उन्होंने इतना ही कहा है कि बीमारी सही होने के बाद आप इतना कह दें कि शिफा देने वाला तू है। जलाल में आ गए अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के आलम में। कहा ए जमीला, तुम किसी हकीम के पास नहीं, इब्लीस लईन के पास गई थी। अल्लाह की कसम, सुनो, अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मैं सही हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। अरे बीमारी में एक ही औरत साथ रही है, कोई नहीं है, उसके बावजूद ये ईमान की आला मिसाल अगर कहीं मिलती है तो नबियों के दरबार में। उनको किसी से कोई परवाह नहीं है कि ये छोड़ेगा वो छोड़ेगा, मुझे कुछ नहीं, मखलूक से उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। वो नबीउल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे, उनका अकीदा तो अपने रब के साथ बड़ा मजबूत था। जाता है कोई तो जाए, मेरा मौला मुझे परवरिश करेगा। बीबी रहमत को आपने कसम खा करके कहा, तब भी वो भाग करके नहीं गई। एक तो बीमारी में तुम्हारा अच्छा करने गई और उल्टा तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, और वो भी कसम खा लिया कि मुझे 100 कोड़े मारोगे। अगर इस जमाने में किसी खातून को कह दें तो वो पूरा बखेड़ा खड़ा कर दे, हमें खुला चाहिए, तलाक चाहिए, मजलिस बिठाओ, मीटिंग बिठाओ, बहुत सारे मामला। यहां पर एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर ईमान में मर्द मजबूत हो, अपनी औरतों के मुतालिक ये कह दे, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए, गलत रास्ते के जरिए से कोई चीज हमारे घर ना पहुंचेगी। नो हराम, बस इस पर आप कायम रहें, देखें, नो टू हराम। फिर आपकी औलाद भी, आपका घराना भी इस तरह से चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला सारे सालिहीन आपकी नस्ल में पैदा फरमाएगा। लेकिन हम मजबूरियों के आलम में ये सोच लेते हैं कहीं से भी आ रहा है चला लो यार, आज गुर्बत है, तंगी है, कहीं हराम का आ रहा है चला लो। बहुत सारे लोगों के घर इस तरह से तबाह बर्बाद हो गए। याद रख